بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آج سے تقریباً 1000 سال پہلے ایک قافلہ عراق کے شہر گیلان سے بغداد جا رہا تھا۔ قافلے میں جوان، بزرگ، عورتیں اور بچے بھی شامل تھے۔ جب قافلہ ہمدان کے علاقے میں موجود ایک جنگل کے قریب سے گزر رہا تھا تو اس جنگل سے ڈاکوؤں کا ایک بڑا گروہ نکل آیا۔ ڈاکوؤں نے قافلے کو گھیر لیا، مسافروں پر ٹوٹ پڑے اور بڑی بے رحمی اور بے دردی سے مسافروں سے ان کا سارا سامان لوٹ لیا۔ قافلے کے ساتھ ایک 14 سالہ لڑکا بھی تھا جسے ڈاکوؤں نے کچھ نہ کہا۔ وہ لڑکا کون تھا جو آگے چل کر مقام ولایت کے اعلیٰ منصب پر فائز ہونے والا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ایک ڈاکو اس لڑکے کے پاس آیا اور پوچھا کہ بتا تیرے پاس کیا ہے؟ اس لڑکے نے کہا میرے پاس 40 دینار ہیں۔ ڈاکو سمجھا شاید یہ لڑکا مذاق کر رہا ہے، وہ آگے بڑھ گیا۔ اس کے بعد ایک اور ڈاکو آیا، اس نے بھی یہی سوال کیا کہ اے لڑکے تیرے پاس کیا ہے؟ اس لڑکے نے جواب دیا کہ میرے پاس 40 دینار ہیں۔ وہ ڈاکو بھی اسے مذاق سمجھ کر آگے چلا گیا۔ تمام ڈاکو اپنے سردار سمیت ایک ٹیلے پر بیٹھ کر لوٹا ہوا سامان آپس میں تقسیم کر رہے تھے۔ ایک ڈاکو نے اپنے سردار کو بتایا کہ میرے پوچھنے پر ایک لڑکا کہہ رہا تھا کہ اس کے پاس 40 دینار ہیں۔ سردار کہنے لگا کہ اس خوف کے عالم میں لوگوں کو اپنی جان کی فکر پڑی ہے، ایسے میں کون اتنی جرأت کر سکتا ہے؟ تو جھوٹ بول رہا ہے۔ پھر دوسرے ڈاکو نے اس واقعے کی تصدیق کی۔ اس نے بتایا کہ مجھے بھی اس لڑکے نے ایسے ہی بتایا کہ اس کے پاس 40 دینار ہیں۔ ڈاکوؤں کے سردار نے کہا اس لڑکے کو میرے پاس لے کر آؤ۔ اس لڑکے کو سردار کے پاس لایا گیا۔ سردار نے پوچھا بتا تیرے پاس کیا ہے؟ اس لڑکے نے کہا میرے پاس 40 دینار ہیں۔ ڈاکوؤں کے سردار نے کہا کہ دینار کہاں ہیں؟ لڑکے نے بتایا کہ میرے کپڑوں کے اندر بغل کے نیچے ایک تھیلی میں سلے ہوئے ہیں۔ اس سردار نے بغل میں سلی ہوئی تھیلی کو ادھیڑ دیا تو واقعی اس سے 40 دینار نکل آئے۔ سردار نے حیران ہو کر کہا کہ تجھے پتا ہے کہ ہم ڈاکو ہیں، ہمیں جو مال ملتا ہے ہم اسے لوٹ لیتے ہیں، تمہیں کیا ضرورت تھی ہمیں بتانے کی؟ تو ہمیں نہ بتاتا تو تمہارا مال بچ جاتا۔ لڑکے نے بتایا کہ میری ماں نے مجھے سفر پر روانہ کرتے ہوئے نصیحت کی تھی کہ بیٹا ہمیشہ سچ بولنا، تو پھر میں 40 دینار کے لیے کیسے جھوٹ بولتا؟ یہ سن کر سردار بڑا متاثر ہوا۔ سردار کے بدن پر لرزہ طاری ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ رونے لگا، یہاں تک کہ کافی دیر تک روتا رہا۔ سردار نے کہا تو بچہ ہو کر اپنی ماں کا عہد نبھا رہا ہے، افسوس میں کتنی مدت سے اللہ کا عہد توڑ رہا ہوں۔ تو بچہ ہے اور اپنی ماں کا حکم مانتا ہے، میں کتنا بڑا ہو کر اس عمر میں بھی اللہ کا حکم نہیں مان رہا، ہائے افسوس میں کتنا گنہگار ہوں۔ یہ کہہ کر ڈاکوؤں کے سردار نے اس لڑکے کے سامنے اللہ کے حضور توبہ کی۔ اس نے عہد کیا کہ میں آج کے بعد کوئی برا کام نہیں کروں گا۔ سردار نے حکم دیا کہ لوٹا ہوا سارا مال مسافروں کو واپس کر دیا جائے۔ سردار کی یہ حالت دیکھ کر اس کے ساتھیوں نے کہا کہ برائی کے کاموں میں تو ہمارا سردار تھا، اب نیکی کے راستے پر اکیلا ہی چل نکلا، ہم تیرے ساتھ توبہ کرتے ہیں، برے کاموں میں تو ہماری کمان کیا کرتا تھا، اب نیکی کے راستے پر بھی تو ہماری کمان کرے گا۔ اس سردار سمیت 60 عدد ڈاکوؤں نے اس نوجوان کے سچ بولنے سے متاثر ہو کر اللہ کے حضور توبہ کی، برائی کا راستہ چھوڑ کر نیکی کا راستہ اختیار کر لیا اور قافلے والوں کا سارا لوٹا ہوا مال واپس کر دیا۔ وہ تمام لوگ راہ ہدایت پا گئے اور پھر مقام ولایت تک بھی پہنچے۔ اس وقت کون جانتا تھا کہ وہ 14 سالہ لڑکا آنے والے وقت میں منصب ولایت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہوگا۔ اس لڑکے کا نام سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی تھا، جو بعد میں 11ویں شریف والے پیر کے نام سے مشہور ہوئے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا روضہ مبارک عراق کے شہر بغداد میں واقع ہے۔ فقراء، درویش، اولیاء اکرام سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کو اپنا مرشد مانتے ہیں اور ان کا بڑا احترام کرتے ہیں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے، بیل آئیکن پریس کر کے آل پر کلک کر دیجئے، اس طرح میری ہر اسلامی تاریخی معلوماتی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے گی۔